شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 535 ہم پڑھ رہے تھے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں سب سے پہلے ہم زرعی اصلاحات کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ زرعی اصلاحات کے سلسلے میں 3 ادوار ہیں، ایک 1947 سے 1958 تک، اور اس دور کے اصلاحات کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ گورنمنٹ نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنائی، اور اس سلسلے میں جو سفارشات تھیں وہ تو کافی زیادہ مرتب کی گئیں، لیکن عملاً اتنا زیادہ کام نہیں ہوا، بلکہ جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس نے یہ کام صوبوں کے سپرد کر دیا اور صوبائی حکومتوں کو کہہ دیا کہ اصلاحات کے بارے میں۔ اب صوبائی حکومتوں کو کیا سفارشات پیش کی گئیں، کیا کچھ پلاننگ دی گئی، یہ اب ہم دیکھتے ہیں آج کے لیکچر میں۔ اصلاحات میں اس سفارش پر مشرقی بنگال، پنجاب، سرحد، سندھ کی صوبائی حکومتوں نے جو زرعی اصلاحات نافذ کیں ان میں جاگیرداری کا خاتمہ، زمیندار اور کسان کے باہمی تعلقات بہتر بنانا اور کسانوں کے حقوق کے تحفظ کی طرف زیادہ توجہ دی گئی۔ ان اصلاحات کا جائزہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مشرقی بنگال۔ مشرقی بنگال میں اکثریت ہندو زمینداروں کی تھی، وہ کل زرعی اراضی کے 75% حصے پر قابض تھے، وہ بڑے زور آور اور جابر تھے۔ انگریزوں نے وہ زمینیں ان کو 1793 کے استمراری بندوبست کے ذریعے دی تھی۔ وہ زیادہ تر کلکتہ میں رہتے تھے اور زمینوں کی دیکھ بھال ان کے کارندے کرتے تھے، مطلب انہوں نے آگے مزارعین کو دی تھی، وہ جو مسلمان کسانوں کو طرح طرح سے پریشان کرتے تھے۔ مشرقی بنگال مسلم لیگ کی ایک کانفرنس اپریل 1948 میں ڈھاکہ میں ہوئی، جس میں 300 نمائندوں نے شرکت کی۔ اس میں زمینداری نظام کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا اور اس کے ساتھ دھمکی دی گئی کہ اگر حکومت نے یہ مطالبہ نہ مانا تو مسلم لیگ لگان نہ دینے کی تحریک شروع کر دے گی۔ ٹھیک ہے، لگان وہ ٹیکس ہوتا ہے جو زمینوں کی پیداوار پر دیا جاتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں زرعی اصلاحات 1951 میں نافذ کی گئیں۔ اس کے بعد زرعی اراضی کی ملکیت کی زیادہ سے زیادہ حد 35 ایکڑ مقرر کی گئی۔ 1956 تک حکومت نے قیمت ادا کر کے بڑی بڑی زمینداریوں اور ملکیتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس طرح مشرقی پاکستان وڈیرے شاہی سے پاک ہو گیا۔ اس قانون نے ہندو موروثی زمینداروں کو ختم کر دیا۔ پاکستان کا یہ واحد صوبہ تھا جہاں زرعی اصلاحات کامیاب رہیں، یعنی مشرقی بنگال میں کامیاب رہیں، انہوں نے کوشش کر کے جاگیرداری نظام کو ختم کر دیا۔ نمبر 2 پہ آتا ہے پنجاب۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ نے اکتوبر 1951 میں زرعی اصلاحات نافذ کی۔ ان کے مطابق زمیندار کو مزارع کی پیداوار میں حصہ 40% مقرر ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی زمیندار کو مزارع کی پیداوار میں حصہ 40%، یعنی 40% زمیندار کو ملے گا اور 60% مزارع کو جو کام کرتا ہے۔ مالیہ، آبیانہ اور دوسری سرکاری واجبات بھی اس تناسب سے ادا کیے جانے تھے۔ خود کاشت رقبہ کی حد 50 ایکڑ نہری اور 100 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی۔ اس کے علاوہ باغات، جنگلات، مویشی فارم، بیج فارم پر یہ پابندی لاگو نہ تھی۔ زمیندار پر پابندی تھی کہ وہ حکومت کو تحریری طور پر اطلاع دے کہ کون سی اراضی خود کاشت کرنے کے لیے رکھنا چاہتا ہے۔ اس اطلاع کو دینے کی تاریخ بار بار بڑھائی جاتی رہی۔ اس کا فائدہ زمیندار کو پہنچا، اگرچہ ان زرعی اصلاحات سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا، تاہم اپنی نوعیت کے حوالے سے پنجاب کی زرعی تاریخ میں یہ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ اس کے بعد اگلا ہے سندھ میں جاگیرداری کے خلاف مہم قیام پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن سندھ حکومت نے اس میں دلچسپی کا اظہار نہ کیا۔ لیاقت علی خان کے زور دینے پر وزیر اعلیٰ سندھ یوسف ہارون نے اس معاملے میں دلچسپی لی۔ سندھ کے وزیر مال میر غلام محمد طالپور زرعی اصلاحات کے خلاف تھے۔ وہ لوگ خلاف تھے جن کا جو زمیندار تھے، تو انہوں نے ڈیفینیٹلی ان کا اپنا پرسنل اس میں فائدہ تھا، کیونکہ ان کے طبقے کے مفادات کو نقصان پہنچتا تھا۔ تاہم سندھ اسمبلی نے 4 اپریل 1950 کو سندھ تنسنی بل پاس کیا، جو اگرچہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل نقصان دہ نہ تھا، مگر وڈیروں کے لیے وہ قابل برداشت نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسمبلی نے اس قانون پر عمل درآمد 1 برس کے لیے ملتوی کر دیا۔
اس زرعی قانون کے تحت ہاریوں کو اس رقبہ کے مالکانہ حقوق ملنے تھے جس پر 3 برس یا اس سے زیادہ وہ کھیتی باڑی کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. وڈیروں کو 1 برس کی مہلت مل گئی تھی. اس سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا. انہوں نے ان تمام ہاریوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا جن پر وہ 3 برس سے قابض تھے. مطلب وہ مدت جن کی پوری ہو رہی تھی نا، ان کو پہلے ہی نکال دیا. اس کے علاوہ انہوں نے خود خوف اور دہشت کی ایسی فضا پیدا کر دی کہ ہاریوں نے خاموش رہنے میں اپنی خیریت سمجھی. صوبہ سرحد. مسلم لیگ پارٹی کے زیر ہدایت صوبہ سرحد میں بھی زرعی اصلاحات نافذ کی گئیں. ان کا مقصد بھی ان رعایتوں کے برقرار رکھنے کے جو زمینداروں کو حاصل تھی اور کچھ نہ تھا. کسانوں کے حقوق کے تحفظ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا گیا، لہٰذا ان کا کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو سکا.